खुदाम यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती चाहते हैं। इस पैगाम का उन्वान है मसीह की तस्लीब व क़यामत से पहले और बाद। कुल कायनात और तमाम बनीनो इंसान के खालिक व मालिक कामिल खुदा की पाक और कामिल इरादा के मुताबिक तय था यीशु मसीह की तस्लीब व क़यामत का होना, खुदा के ठहराए वक़्त पर और मुकर्ररा जगह पर। अज़ल से खुदा जानता था कि इंसान का सामना होगा अबलीसी हमला से और इंसान गुनाह और मौत का निशाना बनेगा और इंसान के पास उसका कोई हल और कोई इलाज न होगा। इसलिए खुदा ने अपनी पाक और कामिल मोहब्बत और अपने रहम तरस और फजल के बायस तमाम बनीनो इंसान के लिए अबदी निजात का मंसूबा तरतीब दिया और उसे पूरा करने का काम अपने सच्चे और अबदी कलाम के सपुर्द किया। खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम किया और इंसानी रूप में भेजा ताकि उसके वसीले हर एक इंसान को बचा ले और आज़ाद करे गुनाह से, मौत से और अबलीस की गुलामी से हमेशा के लिए। तमाम मखलूक़ात की खलासी और हर एक इंसान की निजात के मंसूबा की तश्कील और तरतीब खुदा ने की और उस मंसूबा का अहम तरीन और लाजमी और मरकजी अंसर हैं मसीह की तस्लीब व क़यामत। जैसे ही माँ हवा और हज़रत आदम ने अबलीस के झूठ और फरेब को तरजीह दी खुदा के सच पर और खुदा को रद्द किया और अबलीस के झूठ का यकीन किया, यानी जिंदगी के सरचश्मा को तर्क कर दिया, उसी पल उन्होंने अबलीस के जहरे कातिल को अपना लिया। उनकी पूरी हस्ती में गुनाह का जहर समा गया जिसके बायस वो अबदी मौत व हलाकत के मुस्तहिक ठहरे। खुदा की अजीज तरीन मखलूक बनीनो इंसान ने अबलीस से मात खाई, लेकिन मेहरबान आसमानी बाप ने उसी मौका पर बनीनो इंसान की निजात और सब मखलूकात की खलासी का वादा किया और साथ ही अबलीस की सजा का हुक्म भी सादर कर दिया। जो वादा खुदा ने बाग़े अदन में किया वो मंदरज है बाइबल मुक़द्दस के पहली किताब के 30 बाब की 15 आयत में इस तरह, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मसीह की शनाख्त दी गई खुदा की तरफ से, औरत की नस्ल से पैदा होगा निजात देने वाला। सिर्फ एक ही हस्ती का जन्म इस तौर से हुआ, कोई दूसरा नहीं जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ हो, और यही सबब था कि मसीहा बेगुनाह पैदा हुए और उन्होंने कभी गुनाह न किया। खुदा ने उस वादा में दूसरी बात कही कि वो अबलीस के सर को कुचलेगा। सिर्फ यीशु मसीह ने बेगुनाह जिंदगी बसर की खुदा की रास्तबाजी के मुताबिक। बाकी तमाम इंसानों की बाबत बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। अलबत्ता अपनी अमली जिंदगी में भी सिर्फ यीशु मसीह ने हकीकत में गुनाह पर, अबलीस पर और मौत पे फतेह पाई, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं हुआ जो मौत व हलाकत पर, कब्र पर और पाताल पर गालब आया हो। उस फातेह मुनज्जी यीशु मसीह को ना कब्र, ना मौत और ना कोई अबलीस अपनी कैद में रख सकते थे, और यही सबब था कि वो मुर्दों में से जी उठे हस्बे वादा। बाग़े अदन में वादा की तीसरी बात थी कि अबलीस तेरी नस्ल की एड़ी को काटेगा, और यही सबब है कि बेगुनाह बेऐब यीशु मसीह को दुख सहना पड़ा। वो मसलूब हुआ, गुनाह के बायस
انسان کی زندگی میں دکھ آیا، مشقت آئی، لعنت آئی، مسیحا تمام انسانوں کے دکھ اور روگ اٹھانے آئے۔ گناہ کا روگ سب سے بڑا روگ ہے۔ مسیح نے سب کے گناہ اٹھا لیے۔ بائبل مقدس میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، جو یایا نبی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یسوع مسیح کو آتے دیکھ کر کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطالعہ اور متعلقہ تحقیق اور تجزیہ کے ماہرین کے مطابق باغ عدن کا وہ واقعہ اور خدا نے وہاں جو کچھ فرمایا وہ واقعہ ہے تقریباً 4004 سال قبل از مسیح کا۔ قادر مطلق خدا نے نجات دینے کا پہلا بڑا وعدہ کیا مسیح کی تصلیب و قیامت سے تقریباً 4037 سال پہلے، مسیح کی زمین پر زندگی کے 33 سال شامل کر کے۔ اور اس کے بعد بھی خدا نے اپنے پاک نبیوں کی معرفت اس وعدہ کو کئی مرتبہ دہرایا، اس وعدہ کے پورا ہونے کی بابت کئی مرتبہ نبوت کا کلام بخشا، جس میں یسوع مسیح کی جسمانی پیدائش کے بارے میں نشانیوں کا بیان بھی ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی دنیا میں آمد اور زمین پر ان کے آنے کا مقصد اور اس کے تحت سب کام جو انہوں نے کرنے تھے اور جن کو انہوں نے پورا کیا جیسے خدا چاہتا تھا اور جیسے وہ اپنے پاک نبیوں کی معرفت بتا چکا تھا۔ مسیح کی تصلیب، ان کا دفن اور مردوں میں سے ان کا جی اٹھنا، ان تمام باتوں اور کاموں کی پیش کی اطلاع خدا کے نبیوں کی معرفت دی گئی اور ہر بات کا ریکارڈ موجود ہے آج تک۔ خدا کے پاک کلام میں ملتے ہیں تقریباً 274 حوالہ جات مسیح کی زندگی سے متعلق، اور ان میں شامل ہیں تقریباً 44 حوالے مسیح کی تصلیب و قیامت کی بابت۔ اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ مسیح کی تصلیب کے دن، یعنی اس ایک دن میں خدا کی طرف سے دی گئی 33 نبوتیں پوری ہوئیں، نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ کیے گئے سلوک برتاؤ کی بابت اور جو کچھ اس دن میں واقع ہوا۔ مسیح کی تصلیب و قیامت کے بعد انہوں نے اپنے پیروکاروں پر بڑے زوردار الفاظ میں خدا کے سچے وعدوں اور نبیوں کی معرفت ملے ہوئے پیغامات کی صداقت کو ظاہر کیا، جس کا جیتا جاگتا ثبوت وہ خود موجود تھے ان کے روبرو۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مقدس لوکا کی معرفت انجیل کے 24 باب کی 25 سے 27 آیات میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مقدس لوکا کی معرفت انجیل کے 24 باب کی 44 سے 46 آیات میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ خدا کے کلام کو سمجھیں۔ یسوع مسیح جانتا ہے کہ خدا کے سچے کلام کو جھٹلانا انتہائی درجہ کی خطرناک اور نقصان دہ بات ہے
ہر ایک انسان کی آخرت کے لیے۔ خدا کے کلام کو جھٹلانا خدا کو رد کرنا ہے، اور ہر ایسا انسان خود کے لیے ابلیس جیسا انجام چنتا ہے۔ ہماری دعا ہر ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ مسیح ہر ایک کے ذہن کو کھولے اور اپنے پاک روح کی مدد اور قدرت سے خدا کے سچے کلام کو سمجھنے اور ماننے کی توفیق اور فضل عطا کرے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے، خدا کے کلام، اس کے سچ پر ایمان لائیں اور نجات پائیں، یسوع مسیح کے وسیلے۔ آئیں مل کر دعا میں جھکیں خدا کے حضور۔ آئے سچے زندہ خدا، مجھ گنہگار پر رحم فرما۔ میرا ہر گناہ، خاص کر بے اعتقادی کا گناہ، معاف فرما، یسوع مسیح کے نام میں۔ یسوع کے پاک لہو کی قدرت سے مجھے پاک اور صاف نئی زندگی دیں اور اپنے پاک روح سے معمور کر دیں۔ روح پاک میری مدد کریں اور اپنا زور بخشیں تاکہ خدا کی مرضی اور کلام پر عمل کروں۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ یسوع مسیح میں آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ ہمارے پیغامات کو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔